إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تمام قسم کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا تسبیح و تمجید تکبیر و تحلیل صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے جس نے اس دنیا کو پیدا فرمایا اور ہم سب کے جینے کے لیے زندگی بسر کرنے کے لیے رزق مہیا عطا فرمایا۔ بیش بہا درود و سلام نبی آخر الزمان جناب محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا انسانیت کے لیے ہادی و مرشد اور رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ نہایت ہی قابل قدر خطبہ جمعہ میں تشریف فرما بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور دینی ملی ماں اور بہنوں، صحیح بخاری کی ایک روایت آپ کے سامنے اس سے پہلے کے خطبہ جمعہ میں رکھی گئی تھی، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مہلکات کا تذکرہ فرمایا تھا۔ 7 ایسی خطرناک مہلک چیزیں جو انسانی زندگی میں انسانوں کے تمام اعمال کو غارت و برباد کر دیتی ہیں۔ اس کا تذکرہ آپ کے سامنے تفصیلی طور پہ کیا گیا تھا، اس کی کچھ جزئیات رہ گئی تھی اور لوگوں کا اصرار اور مطالبہ تھا کہ اسی حدیث کی روشنی میں آج آپ کے سامنے کچھ بات رکھ سکوں۔ یہ حدیث آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچتے رہنا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیہ تھا، جس کے اندر آپ نے ان 7 گناہ کے کاموں سے بچنے کے لیے تلقین فرمائی۔
صحابہ کرام نے عرض کیا ما ہن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 7 مہلکات ہلاک کر دینے والی چیزیں کون کون سی ہیں؟ صحیح بخاری کی روایت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے ان 7 چیزوں کا تذکرہ کیا، جس کو امام بخاری نے اپنے صحیح کے اندر بعینہ اسی طریقے سے ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہوئے کہا کہ الشرک باللہ، آپ اسے نوٹ کر لیں، یاد کر لیں، ذہن نشی کر لیں۔ سب سے پہلی چیز کا تذکرہ کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ الشرک باللہ۔ نمبر 2 السحر، نمبر 3 قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، نمبر 4 اکل الربا، نمبر 5 اکل مال الیتیم، نمبر 6 والتولی یوم الزحف، 7ویں اور آخری چیز وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات۔ 7 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 ناحق کسی کو قتل کرنا، نمبر 4 سودی کاروبار کرنا، سود کا مال کھانا، نمبر 5 یتیموں کا مال کھانا، نمبر 6 لڑائی کے دن پیٹھ پھیر کے بھاگنا، 7ویں اور آخری چیز پاک دامن خاتون پر، عورت پر الزام تراشی کرنا۔ مختصر طور پر ان تمام جزئیات پہ آج گفتگو کی جائے گی۔ سب سے پہلی چیز الشرک باللہ، جس کے تعلق سے بڑی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، اور ہمیشہ اللہ کے ذات پہ گفتگو ہونی چاہیے۔ سب سے عظیم چیز ہے اگر انسان کا عقیدہ توحید یہ صحیح سالم ہے، درست ہے، تو بقیہ اس کے تمام اعمال درست ہو جائیں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے بروز قیامت حساب و کتاب کے سلسلے میں بیان فرمایا کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، فَإِذَا صَلَحَ صَلِحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اور اگر اس کے اندر کامیابی نہیں مل سکی تو پھر آگے والے مراحل میں کامیابی ملنا ہی مشکل ہے۔ عقیدہ توحید، اللہ کی وحدانیت، یہ سب سے عام اور بنیادی چیز، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اسی کام کے لیے بھیجا گیا، اسی لیے سب سے زیادہ گفتگو اسی موضوع پہ ہونی چاہیے، ہمیشہ ہونی چاہیے، ہر جگہ ہونی چاہیے۔ آپ اسی حدیث کو اٹھا کے دیکھیں، اگر بقیہ یہ 6 چیزیں جس کے اندر جادو ہے، ناحق قتل کرنا ہے، یتیموں کا مال کھانا ہے، سودی کاروبار کرنا ہے، الزام تراشی ہے، یہ تمام چیزیں کسی انسان کے اندر نہ پائی جاتی ہو اور شرک پایا جاتا ہو، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کے یہ کہا جائے کہ پکا نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، زکاتی بھی ہے، سارا کام کرتا ہے، لیکن عقیدہ درست نہیں ہے، اللہ کے ذات پر اس طریقے سے ایمان و یقین نہیں ہے جس طریقے سے انبیاء کرام علیہ السلام کا تھا، جیسے صحابہ کا تھا، اس کی عبادتیں کوئی کام نہیں آئیں گی۔ اسی لیے سب سے اہم اور بنیادی چیز کہ اللہ کی ذات کو سمجھا جائے، اس کی صفات کو سمجھا جائے، اس کے مقام اور مرتبے کو سمجھا جائے۔ آج سماج اور معاشرے میں جتنی غلاظتیں پائی جاتی ہیں عقیدے کے تعلق سے، یہ سارا بگاڑ، یہ سارا فساد کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے ذات کو ہم نہیں پہچانتے، اللہ کے صفات کو نہیں پہچانتے، اللہ کے مقام اور مرتبے کو نہیں جانتے۔ جبھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے مسائل پہ کس طریقے سے ہم بدگمانی کے شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ بدگمانیاں جو آپس میں ہوتی ہیں یہ تو تھوڑی دیر کے لیے اگر چلانا چاہے تو چل بھی جائے، لیکن اگر یہ بدگمانی اللہ کے ذات کے ساتھ ہو جائے، اللہ کے صفات کے ساتھ ہو جائے، پھر اس بدگمانی کی سنگینیت کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا، کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، منع فرمایا بدگمانی سے، کہا ٹوہ نہ لگو، بدگمانی نہ پالو۔ یہ کس کے تعلق سے حکم ہے؟ یہ آپس میں بدگمانیاں ہم پال لیتے ہیں،
ایک دوسرے سے بدظن ہو جاتے ہیں، ان بدگمانیوں کے تعلق سے قرآن کریم نے یہ ہدایت فرمائی، کہا اس کی اجازت نہیں ہے، اجتنبوا، اس سے بچو۔ کیوں؟ کہا کہ یہ گناہ کا کام ہے، پاپ کا کام ہے کہ تم بدگمانی پال لو، اپنے ذہن کے اندر یہ کینسر پیدا کر لو، منع کیا گیا۔ لیکن اگر یہی بدگمانی، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کے ذات کے ساتھ ہو جائے، اللہ کے صفات کے ساتھ ہو جائے، اللہ کے مقام اور مرتبے کے ساتھ جڑ جائے، تو اس بدگمانی کی سنگینیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اللہ سے آپ بدگمان ہو جائے، ایک گناہگار انسان ہے، خطا کار ہے، معصیت کار ہے، گناہوں کی لمبی فہرست ہے، پورا سماج اور معاشرہ اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کے اعمال سیئہ کی وجہ سے، اس کے کرتوت کی وجہ سے اس کے طرف دیکھنا نہیں چاہتی۔ لیکن ایسا بدبودار انسان، ایسا گناہگار انسان اللہ سے بدزنی کرے، اور کس بات پہ؟ اس بات پہ بدزن ہو جائے کہ ہمارے نام اعمال میں صرف گناہ ہی گناہ ہے، صرف سیئات ہے، صرف خطائیں ہیں، اللہ ہمیں معاف نہیں کر سکتا، یہ بدگمانی پال لے اللہ کے ذات کے ساتھ، یہ بھی درست نہیں۔ اور یہی اصل بنیادیں ہیں، یہی جڑ ہے عقیدے میں خرابی پیدا کرنے کے، عقیدے میں بگاڑ اور فساد پیدا کر۔ اللہ کے ذات کے ساتھ انسان جب بدگمان ہوتا ہے تو غیروں کے پاس جاتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، ایک گناہگار ہے، وہ اس لیے مزید گناہ کرتا ہے کہ اسے اس بات پر یقین ہے کہ میں گناہ کے تمام حدود کو پار کر چکا ہوں، اب اللہ ہماری مغفرت نہیں فرمائے گا، اس لیے وہ مزید گناہ کرتا ہے۔ اس کو اگر یہ یقین ہوتا کہ میں نے جو گناہ کیے ہیں یقیناً وہ گناہ ہے، قابل گرفت ہے دنیا و آخرت میں، لیکن اللہ کے دربار میں مایوسی نہیں، اللہ کے ذات کے ساتھ کوئی بدگمانی نہیں ہے۔ اگر ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ کے ذات کے ساتھ اگر یہ گناہ جڑا ہے، حقوق اللہ سے اس گناہ کا تعلق ہے، تو اللہ کے دروازے کھلے ہیں، اللہ کے ہاں حاضری دی جائے، اللہ کی رحمت سے امید لگائی جائے، اس سے بدزنی نہ کی جائے اور اس سے نفرت طلب کی جائے۔ اور اگر حقوق العباد سے اس کا مسئلہ ہے، اس گناہ کا تعلق اللہ کے بندوں سے ہے، اس کے پاس جایا جائے، اس مسئلے کا حل تلاش کیا جائے، بیٹھا جائے، دروازے کھلے ہیں۔ اللہ کے ذات کے ساتھ بدگمانی کرتے ہیں، بدزنی کرتے ہیں، عقیدے کے بعد میں، توحید کے بعد میں اس قسم کی غلاظتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی لیے بارہا آپ نے سنا ہوگا، لوگ کہتے ہیں کہ آج کے مسلمانوں کا، غیروں کا نہیں، آج کے مسلمانوں کا عقیدہ مشرکین مکہ سے کئی گنا زیادہ خراب ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں لیکن اس حقیقت کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ میں ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہوں گا۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، اللہ کے صفات کو مانتے تھے، اللہ کے وجود کو تسلیم کرتے تھے، اور اللہ کے ذات کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتے تھے، شرک باللہ کا ارتکاب کرتے تھے مشرکین مکہ۔ قرآن نے تفصیلی طور پر اس پہ گفتگو فرمائی ہے، لیکن آج کے مشرکین کا معاملہ کیا ہے؟ آج کے مسلمان جو شرک کرتے ہیں، پہلے تو انہیں شرک کا ادراک نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ میں مشرک ہوں، شرک کا ارتکاب کرتا ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی شرک مشرکین مکہ کے شرک سے زیادہ بڑا ہوا اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے صفات کا ایک ایک کر کے انکار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں نہیں ہیں، اللہ رب العزت والجلال کے ہاں بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، یا کلام کی صفت سے اس کو الگ کرتے ہیں۔ اس قسم کی جتنی صفات جس کا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن میں کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں کیا، آج کے مسلمان اس صفات کا انکار کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے صفات کا انکار کر دیں کہ اللہ عرش پر نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، اللہ کے پیر نہیں ہے، اللہ کے ہاں بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو پھر اللہ کے اس وجود کا مطلب کیا؟ یہ تو ویسے ہی ہے کہ آپ کسی آدمی کے بارے میں کہیں کہ اس کا سر بھی نہیں ہے، اس کی آنکھیں بھی نہیں ہے، اس کا ہاتھ بھی نہیں ہے، اس کا پیر بھی نہیں ہے، بولنے کی بھی سارے عیوب کسی آدمی میں آپ گنا دیں اور پھر اس کے بعد کہیں کہ تم اس اپنے بچے کی شادی اس سے کر دو یا اس بچے کی شادی فلاں سے کر دو، آپ راضی ہوں گے؟ اللہ کے ذات میں اگر اتنے عیوب پائے جائیں، مشرکین مکہ کے
عقائد سے زیادہ خطرناک عقیدہ آج کے مسلمانوں کا، اللہ کے صفات کا انکار کر۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ شرک باللہ، اللہ کی وحدانیت، اللہ کے ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا پاپ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہلکات میں، ان 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں میں سب سے پہلے شرک باللہ کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد آپ نے نمبر 2 پر جادو کا تذکرہ کیا، سحر، کہا کہ اس کی خطرناکی سے سماج کو بچانا بے حد ضروری ہے، بہت ہی خطرناک چیز، اور اس تعلق سے بھی آپ کے سامنے گفتگو کی گئی تھی، اور یہ بتایا گیا تھا کہ جادو، سحر، علماء کرام نے اس کی مختلف تعریفیں کی ہیں، مختلف انداز سے جادو کی تشریح کی ہے، جس کا خلاصہ اور ماحصل یہ ہے کہ سحر، جادو وہ عمل ہے جس کے ذریعے شیطان کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے، شیطان کی قربت حاصل کی جاتی ہے، اس عمل کے ذریعے شیطان کو خوش کیا جاتا ہے، راضی کیا جاتا ہے، اور پھر شیطان کو خوش کرنے کے بعد، راضی کرنے کے بعد، شیطان کا تقرب حاصل کرنے کے بعد شیطان سے مدد لی جاتی ہے۔ یہ خلاصہ ہے علماء کی تعریف کا۔ اسی لیے امام ازہری اور دیگر لوگوں نے اس سحر کے بارے میں بتایا ہے کہ سحر کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی اپنے اصلی حقیقت سے پھیر دینا، اصل چیز کو اس کی حقیقت اور اصلیت سے ہٹا دینا، اور جادو میں یہی ہوتا ہے، میاں بیوی کے رشتے جادو کے ذریعے اپنی اصل حقیقت سے پھیر دیے جاتے ہیں۔ 2 آدمی کے درمیان محبت ہے، جادو کے ذریعے اس حقیقی اور فطری محبت کو پھیر دیا جاتا ہے۔ ایک انسان صحیح سالم ہے لیکن جادو کے ذریعے اس کو بیمار کر دیا جاتا ہے۔ ایک آدمی توانا اور تندرست ہے لیکن جادوگر اپنے اس عملی شیطانی عمل کی وجہ سے اسے قتل کر دیتا ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے سحر کی، جادو کی سنگینیت کو بیان فرمایا اور نہایت ہی باریکی سے اس مسئلے کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے لیے خطرناک سزائیں بھی مقرر فرمائی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی کسی جادوگر کے پاس، کسی کاہن کے پاس، کسی ایسے آدمی کے پاس جو علم غیب کا دعویٰ کرتا ہو، جادوگری کرتا ہو، اس کے پاس جاتا ہے، سوال کرتا ہے، اس کی بات پر یقین نہیں کرتا ہے، اس کو سچا نہیں مانتا ہے، صرف جاتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے، گفت و شنید کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ من اتی عرافا فسالہ فلم تقبل له صلاة 40 یوما، صرف اس کی مجالست اختیار کرنے پر، اس سے سوال کرنے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی نمازوں کو قبول نہیں فرماتے۔ اتنا سنگین مسئلہ۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس عقیدے سے جائے کہ جو کچھ یہ کرتا ہے سچ کرتا ہے، نفع اور نقصان کا مالک ہے، اگر اس نظریے سے جاتا ہے تو اس کی خطرناکی اور اس کی سنگینیت شریعت کی نگاہ میں بہت ہی ہے۔ اسی لیے ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا کہ فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ عَلَىٰ أُنزِلَ مُحَمَّدٍ، کہا کہ جادو جو کچھ کہتا ہے جادوگر، اگر اس کی بات کی تصدیق کی جائے تو گویا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کر رہے ہیں۔ جو کچھ رسول پر نازل ہوا قرآن کے شکل میں، احادیث کے شکل میں، ہم نے اس کا انکار کر دیا اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں، اتنی زیادہ سخت۔ اسی لیے حضرت عمر بن الخطاب کے زمانے میں جادوگر چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کے قتل کرنے کا حکم ہے۔ مائی عائشہ صدیقہ کا فرمان، جادوگر کو قتل کیا جائے، اس میں کسی طرح کی کوئی مداحنت اختیار نہ کی جائے۔ بڑی سنگ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جادو کے اندر تاثیر رکھی، اس کے اندر قوت رکھی ہے، اور ایک جادوگر ان تمام چیزوں کو کیسے حاصل کرتا ہے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ دنیا جہاں کے تمام خرافات، تمام شرکیات وہ کرتا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک جادوگر شیطان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اپنی جادوگری کو چمکانے کے لیے اپنے ماں سے زنا کرتا ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں
اس سے بڑی سنگینیت اور اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اپنے اس جادو سیکھنے اور کرنے کے لیے اپنے بیٹی سے زنا کرتا ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیسے وہ اس عمل کو حاصل کرتا ہے، سیکھتا ہے. ایک جادوگر شیطان کو قریب کرنے کے لیے قرآن کو اپنے پیروں میں باندھ کر دنیا کے سب سے غلیظ جگہوں پر جاتا ہے تاکہ شیطان کا تقرب حاصل کر لیا جائے. جانوروں کو اللہ کے نام کے علاوہ غیروں کے نام پر ذبح کرتا ہے. سورہ فاتحہ کو الٹا لکھتا ہے. اللہ رب العزت والجلال کی توحید کو عربی زبان کے علاوہ دیگر زبانوں میں لکھ کے اس کی توہین کرتا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں یہ جادوگر کوئی معمولی انسان ہے؟ ایسے ایسے کارنامے کرنے کے بعد تب جا کے وہ شیطان کا تقرب حاصل کرتا ہے. اور در حقیقت یہ جادو انسان اور شیطان کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہے، معاہدہ ہے کہ میں جیسے تمہیں کہوں شرک کرنے کو ویسے تم شرک کرو اور ہم سے جہاں تک ہو سکتا ہے میں تمہاری مدد کروں گا. یہی وجہ ہے کہ جادوگر ستاروں کی سجدہ کرتے ہیں، سورج کی سجدہ کرتے ہیں. یہ معمولی عمل نہیں ہے اور مہینوں ناپاکی میں گزارتے ہیں. اور جو جادوگر مسلمان ہیں وہ بغیر وضو کے حالت جنابت میں نماز پڑھتے ہیں. شیطان نماز پڑھواتا ہے. اتنا کچھ کرنے کے بعد تب شیطان اس کے قبضے میں آتا ہے اور پھر وہ اس کی مدد کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تاثیر رکھی ہے، اسی لیے اس سے بچنے کی تلقین فرمائی، معوذتین پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے. اس کی جہاں سنگینیت کا تذکرہ کیا ہے وہیں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کی تدابیر بیان فرمائی اور حاکم وقت سے قتل کرنے کے لیے کہا. ایسا نہیں ہے کہ صرف اللہ نے جادو کے اندر تاثیر رکھ دی ہے اور اس امت کو بات چھوڑ دیا. نہیں، بچنے کی تلقین فرمائی ہے. جس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، حکمرانی ہے، خلافت ہے، اسے کہا ہے کہ جادوگر کو قتل کیا جائے، حد جاری کی جائے، اس کو چھوڑا نہ جائے کہ وہ سماج اور معاشرے کے ساتھ کھیلتا رہے، زمین میں فساد برپا کرتا رہے، میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرے. ہرگز اس کی اجازت نہیں دی گئی، منع کیا گیا. لہذا سمجھنا چاہیے. اور مائی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی وہ روایت جس کو امام بخاری نے باب السحر میں نقل کیا ہے، آپ اندازہ لگائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آ جائے اس کی مجال، لیکن جادو ہوا کہ نہیں ہوا یہ روایت کیا بتاتی ہے؟ مفصل انداز سے میں نے اس پر گفتگو کی تھی، لیکن میں اختصار کے ساتھ یہ بتانا چاہوں. مائی عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پریشانی لاحق ہو گئی کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں نے کام کیا یا نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بیماری کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے. آپ وضو کریں اور وضو کرنے کے بعد آپ بھول جائیں کہ میں نے کیا ہے یا نہیں کیا. آپ کھانا کھائیں، کھانا کھانے کے بعد بھول جائیں اور لوگوں سے پوچھیں، اپنے بچوں سے پوچھیں، بیوی سے پوچھیں میں نے کھایا یا نہیں. مائی عائشہ صدیقہ کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی ہو گیا تھا، ان کو خیال ہی نہیں آتا کسی چیز کا. آپ نے بیان فرمایا، بہت پریشان تھے، آپ کام کرتے تھے بھول جاتے تھے. مائی عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور دعا کرتے کرتے کہتے ہیں یا عائشہ، اے عائشہ، لگتا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو آج سن لیا. کیوں؟ بخاری شریف کی روایت آگے بتاتی ہے، آپ کہتے ہیں یاتی رجلان فقعد احدهما عند راسي والاخر عند رجلي، کہا دو آدمی آتے ہیں، ایک میرے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے، دوسرا میرے پیر کے پاس بیٹھ جاتا ہے. پہلا دوسرے سے پوچھتا ہے، کہتا ہے ما وجه هذا الرجل، کہ اس آدمی کو کیا ہو گیا. دونوں باتیں کر رہے ہیں، پہلا پوچھتا ہے دوسرے سے کہ اس کو ہو کیا گیا ہے. مائی عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے نے دوسرے سے پوچھا کہ اسے ہو کیا گیا. دوسرا کہتا ہے کہ ہوا مطبوب، کہا اسے جادو ہو گیا ہے، جادو ہو گیا. پھر پہلا آدمی پوچھتا ہے، کہتا ہے کس نے جادو کیا ہے؟ تو دوسرا آدمی کہتا ہے کہ لبید بن اعصم نے جادو کیا ہے. پھر پہلا آدمی پوچھتا ہے کہ کس چیز میں جادو کیا ہے؟ تو کہا کنگھی میں اور بالوں میں اور کھجور کے خوشے کے غلاف میں جادو کیا گیا ہے. پھر پہلے آدمی نے دوسری سے کہا کہ جادو کر کے کہاں رکھا ہے، یہ جادو کہاں کیا ہے؟ تو کہا کہ زروان میں جادو کر کے ڈال دیا گیا.
ایک کنواں تھا مدینے کے اندر. اس کنویں کی گہرائی میں کھجور کے خوشے کے غلاف میں بال اور کنگھی کے ذریعے جادو کر کے دفن کر دیا گیا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا. آپ نے مائی عائشہ صدیقہ کو بتایا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کے گئے بئر زروان. کچھ صحابہ نیچے اترے اور اس کو نکالا. آپ نے مائی عائشہ صدیقہ کو کہا کہ کنویں کا پانی بدل چکا تھا, بڑا ہی سرخ. جس طریقے سے ہم اپنے بال میں مہندی لگاتے ہیں اور مہندی لگانے کے بعد اس پانی کو دیکھنا نہیں چاہتے, استعمال نہیں کرنا چاہتے, اس سے بھی زیادہ گندا ہو چکا تھا. اور یہ کھجور کے خوشے کے غلاف جس میں جادو کیا گیا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے کہ نہایت ہی خطرناک, ڈراؤنا تھا, بھینکر تھا. اس کو دیکھ کے برداشت نہیں کیا جا سکتا تھا. اس کے اندر جادو کیا. بتانے کا مقصد یہ تھا میرے بھائیوں کہ جادو ایک حقیقت ہے. آپ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے. اس سے بچا جائے, سماج اور معاشرے کو بچایا جائے. قرآن و احادیث میں 2 تدابیر بیان کی گئی ہیں, اس پر عمل کیا جائے. آپ دیکھتے نہیں کہ ایک اچھا خاصا گھرانہ میاں بیوی کے درمیان محبت یہ جادو کے ذریعے ختم کر دیا ہے. قرآن کا یفرق به بین المرء وزوجہ, یہ جادوگر میاں بیوی کے درمیان طلاق کر, میاں بیوی کے درمیان سے محبت ختم کر دیتا ہے. بلکہ مردانگی صلاحیت جادو کے ذریعے جادوگر کھینچ لیتا ہے. ایک مرد اپنی بیوی کے پاس جا ہی نہیں سکتا ہے, ضرورت پوری نہیں کر سکتا ہے. ارے اس کی بڑی خطرناکیاں ہیں, کسی ایک خطبے میں نہیں بیان کیا جا سکتا ہے. سمجھیے جادوگر اور جادو کی حقیقت اور اس کی خطرناکی کو میرے بھائیوں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 مہلکات میں سے تیسری چیز کا تذکرہ کیا, وہ قتل ہے. قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق, ناحق کسی کو قتل کرنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اسی لیے حدیث میں آتا ہے, اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اذا التقى المسلمان بسيفهما, کہا کہ اگر 2 مسلمان 2 آدمی تلوار لے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں, اللہ کی قسم یہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتے. مسلمان کے ہاتھ میں تلوار, مسلمان کے ہاتھ میں کٹا, مسلمان کے ہاتھ میں بم, ارے اس کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ شرم آنی چاہیے مسلمانوں کو. ارے یہ شریعت, یہ پاک مذہب, یہ امن و آستی کا مذہب, یہ پیس کا پیامبر, یہ شریعت تم نے پڑھا نہیں. نبی کائنات نے مدینے کی سرزمین پر اعلان کیا تھا, کہا تھا من قتل معاہدا لم يرح رائحة الجنة فإن ريحها لتوجد مسيرة كذا وكذا. اور ایک حدیث میں کہا کہ 40 عاما, کہا یہ یہودی کون ہے؟ آپ جانتے ہیں یہودیوں کو جانتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بات لمبی ہو جائے گی, یہ یہودی آپ جانتے ہیں. ارے قرآن نے ان کے بارے میں کہا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اگر تم یہودی ہو جاؤ اور سوچو کہ ہم اس کو خوش کر لے جائیں, اس کے دین کو قبول کر کے, قرآن کہتا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ, یہودی تم سے قیامت تک راضی نہیں ہو سکتے ہیں. ارے تم نے قرآن کو پڑھا نہیں, لیکن یہ یہودی قرآن تم سے زیادہ پڑھتے ہیں اور ان کو ایمان و یقین ہے کہ اگر پوری مسلم کمیونٹی یہودی ہو جائے تب بھی یہودی ان کو تسلیم نہیں کر سکتے. وہ جانتے ہیں, لیکن مسلمان یہ نہیں جانتے کہ میں اگر یہودی بھی ہو جاؤں تو وہ ہم کو ماننے والے نہیں. اسی لیے ان کا مستقبل تابناک ہے. ان کے ایمان, ان کے عقیدے کی وجہ سے ان کا مستقبل روشن نہیں ہے, بلکہ ان کی محنت کی وجہ سے ان کا مستقبل رونق اور تابناک. آپ جانتے رہیں یہ یہودی جس سے بڑا دشمن کوئی اور نہیں ہو سکتا. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کی سرزمین پر یہ اعلان کیا, کہا کہ اگر کسی یہودی کا کسی نے قتل کر دیا لم يرح رائحة الجنہ, وہ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے, جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا. اور یہی نہیں بلکہ آگے بیان فرمایا وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا, اور جنت کی خوشبو یہاں تک پھیلی رہے گی. ایک روایت میں آتا الى 40 عاما, 40 سال کے مسافت تک جنت کی خوشبو جائے گی, وہی روک دیا جائے گا اگر کوئی یہودی کا قاتل ہے. لیکن اگر مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو, آمنے سامنے کھڑے ہو, اسی لیے قرآن نے کہا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا. ارے تین چیزوں کا تذکرہ کیا اس میں. کہا اگر
किसी ने किसी का नाहक कत्ल किया तो तुमको पता है उसकी सजा क्या है? नंबर 1, हमेशा जहन्नम में रहेगा, हमेशा जहन्नम में रहेगा। नंबर 2, अल्लाह का गजब उसके ऊपर नाजिल। नंबर 3, अल्लाह की लानतें उसके ऊपर। अरे इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है? आज ये मुसलमान बम बारूद लेके घूम रहा। अरे मुसलमानों, शरीयत पढ़ो, किताब और सुन्नत को जानो, नबी कायनात के फरामीन को समझो। आज ये इस्लाम जो एक आफाकी और समाजी दीन था, जिसकी आफाकियत का अल्लाह अकबर पूरे दुनिया को समेट ले, अमनो आश्ती का दीन है ये, प्यार मोहब्बत का दीन है ये, अल्लाह की वहदानियत का जिक्र करता है ये। इसी दीन के आने के बाद से जमीन से फसाद, बिगाड़, कत्ल गारतगिरी, दहशतगर्दी का खात्मा हुआ। नबी के सीरत तैयबा को पढ़िए, लोग कैसे एक दूसरे के खून के प्यासे थे। ये दीन था, नबी मोहतरम अलैहिस्सलाम का उरूद मसऊद था। ये दुनिया अमन आश्ती से, चैन सुकून से जी रही थी। शरीयत इस्लामिया ने इसकी बड़ी खतरनाकी से बयान फरमाई है। नाहक किसी का कत्ल नहीं किया जा सकता। ये तीसरी चीज है। चौथी चीज क्या है? सूद खाना। शरीयत कहती है कम बड़ा जुर्म नहीं है सूद खाना। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लअन अल्लाहु आकिल रिबा व मुकिला व कातिबा व शाहिदैन क़ाल हुम सवा। कहा कि सूद खाना, सूद खिलाना, सूदी कारोबार करना, लिखना, अरे उस पर गवाह बनना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह की लानतें हो इसके ऊपर। और आगे पता है क्या कहा? कहा हुम सवा, कहा ये सब बराबर है। सूद देने वाला, लेने वाला, खाने वाला, खिलाने वाला, लिखने वाला, यहां तक कि अगर आप गवाह बने आप भी बराबर के मुजरिम है। इसलिए कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अज़आफन मुज़ाफ़ा। कहा ईमान वालों, ये बढ़ा चढ़ा के सूद, ये क्या, ये शरीयत इसकी इजाजत नहीं देता। नहीं नहीं, बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं। इसीलिए दूसरी जगह अल्लाह ताला ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। कहा अगर तुम ईमान वाले हो, मोमिन हो, तो सूद का जो कुछ मसला रह गया छोड़ो इसे। वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, छोड़ो इसे। और अगर ऐसा नहीं करते हो फ़इन लम ताज़नु, और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो फ़इन लम तफ़अलू फ़ाज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। अगर तुम सूद को नहीं छोड़ते हो तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। ये कुरान का, इसीलिए कुरान कहता यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बी सदक़ात। जो लोग सूदी कारोबार करते हैं बरकतें खत्म कर दी जाती हैं। ये सूदी माल हमेशा नहीं रहने वाला, खत्म हो जाएगा। व युर्बी सदक़ात, और ये सदक़े का जो माल है, नेकी का जायज और हलाल माल है, अल्लाह ताला इसके अंदर बरकतें अता फरमाएगा। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बी सदक़ात। समझिए इस चीज को। लिहाजा मेरे भाइयों और दोस्तों, चौथी चीज सूदी कारोबार, सूदी लेन देन, ये बहुत खतरनाक चीज है। इससे बचना चाहिए, इसकी संगीनियत को समझना चाहिए। और इसके बाद पांचवी चीज क्या है? अक्लु माल यतीम, यतीम का माल खाना बड़ा संगीन जुर्म है ये। कुरान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वआतुल यतामा अमवालहुम, कुरान कहता है वआतुल यतामा अमवालहुम वला ततबद्दलुल खबीथ बित्तय्यिब वला ताकुलू अमवालहुम इला अमवालिकुम इन्नहु कान हुबन कबीरा। जुमा से पहले जब ये आयत करीमा मेरी निगाह से गुजरी, आंखों से आंसू आ गए। मदीना मनव्वरा की सरजमीन पर मस्जिद नबी के इमाम कारी मोहम्मद अय्यूब ने सूरह निसा की इस आयत करीमा को हमें पढ़ाया था। अल्लाह की कसम, अल्लाह को प्यारे हो गए। कहा था इन्नहु कान हुबन कबीरा, कहा था हुब के माने गुनाह है। जब ये आयत पढ़ी तो उनकी ये तफसीर और उनकी ये तशरीह गर्दिश करने लगी, उनका वजूद निगाहों के सामने आके खड़ा हो गया। अल्लाह ताला क्या बयान फरमाते हैं? कहते हैं यतीमों का माल ये बहुत खतरनाक मसला है, इनके माल का खुसूसी ख्याल रखो। वआतुल यतामा अमवालहुम, और कहा कि जब ये यतीम बच्चे बालिग हो जाए, बड़े हो जाए, हक व बातिल में तमीज करने लगे, इस काबिल हो जाए कि अपने माल और जायदाद की हिफाजत करने लगे, तो कहा कि इनके माल को वापस कर दो। वआतुल यतामा अमवालहुम, नंबर 1 इनके माल को वापस करो। और आगे क्या कहा? वला ततबद्दलुल खबीस बित्तय्यिब, और कहा याद रखो इनके अच्छे माल को अपने बुरे माल से बदल न दो, इनके अच्छे जमीन को अपनी बुरी जमीन से बदल न दो। कहो कि 5 एकड़ जमीन थी, मैंने 5 एकड़ वापस कर दी।
کہا نہیں 5 एकड़ سے کام نہیں چلے گا، ارے جو اس کی تھی وہی واپس کرنی ہوگی. اسی لیے کہا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور آگے کہا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ. نمبر 3 کہا کہ تم اپنے مال کے ساتھ اس کے مال کو ملا کے کھا نہ جاؤ، مکس کر دو اور کہو کہ نہیں ہم اس کا مال نہیں کھا رہے، منع کیا. اور آگے پتا ہے کیا کہا إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، کہا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا پاپ ہے. اسی لیے اللہ نے چند آیتوں کے بعد اس کا رزلٹ سناتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالهم بالباطل، کہا کہ سنو یتیموں کے مال کو غلط طریقے سے نہ کھاؤ، اگر غلط طریقے سے کھاتے ہو تو سیصلون سعیرا، بروز قیامت تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. لہذا اس سنگینیت سے بچنا چاہیے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر آپ یتیموں کے مال کا دیکھ بھال کرتے ہیں اور آپ کو یہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ اس کے مال کے دیکھ بھال میں پیسے خرچ ہوتے ہیں، تو قرآن نے اس کے بارے میں بھی کہا کہ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. اگر آپ پیسے والے ہیں تو اچھا تو یہی ہے کہ اس کے مال میں سے کچھ بھی نہ لے، گرچہ آپ محنت کر رہے ہیں، محنتانہ بھی نہ لے. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور آپ فقیر و قلاش ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو احسن اور اچھے طریقے سے، جائز طریقے سے اس کے مال سے اپنا حق اور حصہ لے لیجیے. لہذا بچیے اس چیز سے. چھٹی چیز کیا ہے اور 7ویں چیز کیا ہے، میں مختصر طور پہ ذکر کر کے ختم کرتا ہوں. 7 مہلکات میں سے چھٹی چیز ہے لڑائی کے دن پیٹھ پھیر کے بھاگنا. آپ نے سنا ہوگا غزوہ احد کے موقع پہ 1000 لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، 300 راستے سے واپس آ گئے. اسی لیے قرآن نے کہا کہ لڑائی کے دن صراط مستقیم کو اپنانا ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. یاد رکھو جب لڑائی کا دن ہو تو پیٹھ نظر نہیں آنی چاہیے، پیٹھ نظر نہیں آنی چاہیے. یہ چھٹی چیز ہے. اور آخری چیز کیا ہے، وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، پاک دامن مومنہ عورت پر الزام تراشی کرنا. بچو اس بات سے کہ تم کسی خاتون پر الزام لگاؤ. قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اگر آپ کسی پاک دامن بے خبر مومنہ عورت پر الزام لگاتے ہیں، دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے، لعنت ہے اللہ کی، بچو. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والذین یرمون المحصنات، جو لوگ الزام لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پہ، الزام تراشی کرتے ہیں، ولم یاتوا باربعۃ شہداء، اور 4 گواہ پیش نہیں کر پاتے ہیں، تو شریعت نے کہا کہ فجلدوہم 80 جلدۃ، ایسے آدمی پر 80 کوڑے لگائے جائیں گے. وَلَمْ تُقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً، اور یہی نہیں کہ 70 کوڑے مار کے چھوڑ دیا جائے، کہا قیامت تک ایسے آدمی کی گواہی قبول ہی نہیں کی جائے گی، مردود ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور تیسری چیز کیا ہے، کہا کہ اس کا شمار فاسق لوگوں میں سے ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مہلکات سے بچائے، جب تک زندہ رکھے، صحیح اسلامی عقیدے پر زندہ رکھے.